बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष। तो कैसे आप लोग? रिएक्शन चैनल पे स्वागत है। तो आज वीडियो आया है शबान की फजीलत, शबान के रोज़े रखने का सबाब। तो ये अंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो चलिए वीडियो की तरफ से क्या है आज वीडियो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। सबसे पहले तो शाबानुल मुअज्जम की फजीलत, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, खुसूसन रोज़ों के एतबार से। तो इस हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के सिवा किसी और महीने में कसरत से रोज़े नहीं रखते थे सवाए शाबान के। यानी रमज़ान का तो पूरा महीना होता था, इसके अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े जिस महीने में रखते थे वो कौन सा महीना होता था? शाबान का। हत्ता कि सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात शाबान का पूरा महीना ही रोज़े रखते थे, कॉन्टिन्यूस पूरा महीना। यानी इतनी आपको मोहब्बत थी शाबान के रोज़ों से। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, सैयदा आयशा कहती हैं रमज़ान के महीने में मेरे जो रोज़े पीरियड्स की वजह से, हैज़ की वजह से छूट जाते थे ना, तो मुझे पूरा साल मौका नहीं मिलता था कि मैं रोज़ों की कज़ा दूं सवाए शाबान के, क्योंकि शाबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ा रखते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था कि मैं अपने रोज़ों की कज़ा कर लेती थी। अब सैयदा आयशा ने कोड वर्ड्स में बात की है, लेकिन इसी हदीस में बुखारी मुस्लिम में वो जो हदीस का रावी है वो कहता है कि अम्मा आयशा ये कहना चाह रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मशगूलियत की वजह से मैं रोज़ों की कज़ा नहीं दे पाती थी। और इसको सपोर्टिव बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने खावंद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे, ये उसके लिए हलाल ही नहीं है। मुराद ये कि दिन के वक्त भी मियाँ बीवी इस दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। तो जो अम्मा आयशा कहती है ना कि मैं नहीं थी रख सकती, यानी नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त नहीं होती थी, तो ये जो लोगों में मशहूर है कि जी दिन के वक्त कोई इज़दवाजी ताल्लुक़ मियाँ बीवी कायम नहीं कर सकते, तो उसकी भी नफ़ी बुखारी मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रोज़े रखने की वजह क्या थी, उसको सपोर्टिव हदीस है शाबान के हवाले से, सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2359 कि उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शाबान के महीने में इतने कसरत से रोज़े रखते हुए देखा है कि रमज़ान के सिवा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते, तो इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, ये आपने बात क्यों की? रजब हुर्मत वाला महीना और रमज़ान वैसे ही फजीलत वाला महीना। तो हुजूर बताना चाह रहे हैं कि ये दो फजीलत वाले महीनों के सेंटर में जो महीना आता है ना, ये भी बहुत फजीलत वाला है। ये जो महीना रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, लोगों की अक्सरियत इसकी अजमत से गाफिल है, जबकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो रहा हो तो मैं रोजे की हालत में हूं। अच्छा, इससे ये बात पता चल गई कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह के नबी कह सकते थे कि 15 शबान की जो रात है ना, शब बरात, उस रात में नामा अमाल पेश होते हैं, तो फिर एक ही रोजा रखना पैदा। आप पूरा महीना रख रहे हैं, किसी भी वक्त पेशी हो सकती है। ये भी इस बात को सपोर्टिव है, ये वाली हदीस। अच्छा, ये जो नामा अमाल पेश होते हैं ना, तो सही मुस्लिम में और जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर पीर और हर जुमेरात को भी नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। साल में पेश होते हैं शाबान के महीने में, हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात। हत्ता कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम तो पीर और जुमेरात का रोजा भी रखते थे इसी वजह से। और एक और वजह थी जो मुस्लिम शरीफ में ही आता है, जब पूछा गया आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई। यानी जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न नुज़ूल कुरान, ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम मनाते थे। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, पीर का रोजा रखें। तो ये हफ्ते में 2 दिन नामा अमाल, कौन कौन से दिन? पीर और जुमेरात। अच्छा, रोजाना भी नामा अमाल पेश होते हैं सर? बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, वो बड़ी मशहूर हदीस कि फजर के वक्त फरिश्ते आते हैं, वो असर के वक्त वापस चले जाते हैं, और असर वाले फजर के वक्त। अल्लाह पूछता है मेरे बंदों को किस हाल में पाया, तो कहते हैं जब गए थे फजर पढ़ रहे थे तो आए थे तो असर पढ़ रहे थे। दूसरे कहते हैं जब गए थे तो असर पढ़ रहे थे तो आए थे तो फजर पढ़ रहे थे। तो रोजाना भी 2 दफा नामा अमाल पेश होते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं साथ साथ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आप देखें आप कितने अहम हैं। पूरी की पूरी जो मखलूक़ात हैं वो इंसान की खिदमत में लगी हुई है। फरिश्ते भी यही काम कर रहे हैं कि अल्लाह को रिपोर्ट कर रहे हैं कि तेरा फलां बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। यानी ये सारी की सारी इंसानियत अल्लाह ताला की यानी क्रिएशन का क्लाइमेक्स है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन तकवीम के ऊपर पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਆਸਾਨ کام کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا، یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیے جائیں، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں گے۔ اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا ہوں، میری سالوں روٹین تھی، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے، فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، بندہ اذکار کر لیتا ہے، لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے دعوت کے والے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا۔ تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے، میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی۔ اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کہ اسی فلانے دربار سے دیگاں چڑھا دے سا، آج کے دور میں، اس وقت بتوں میں چڑھائی جاتی تھی نا، تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ وہ کہا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی۔ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے، ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھ لے؟ ایک شب میں صاحب نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں، یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب 3 قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا؟ اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن، تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔
تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے, اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے, جماعت المسلمین والے, وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں. ہم اسے واجب نہیں سمجھتے, سنت ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا, تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا, امت کے لیے عام نہیں فرمایا, امت کے لیے نہیں, ان کے لیے. وہ تو نبینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے, آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے, نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف, بارش, کرونا جو بھی ہو اجازت ہے. ہمارے لیے ذرا آسانیاں ڈفرینٹ ہے. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف, وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی, یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے, 15 شعبان کا نہیں رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں, ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں, ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں, 1 کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ. تو 15 شعبان کے روزے کی بات, ویسے تو آپ رکھیں 13, 14, 15 تینوں, لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے, روزہ رکھا جائے, ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے, نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے, فرض روزوں کو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا, سرر شعبان, وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا, کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی, 15 تک اجازت ہے. تو پھر سرا 15 بن گیا, کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن, رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو, اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے, 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے. اچھا, تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی, اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں. 15 شعبان کا کم از کم رکھیں, اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو. ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں. اچھا, ختم سحری بڑا آسان بھی ہے, کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے, فجر ٹوڈے, اور اپنے سٹی کا نام, وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے. شافعی حنفی سارے دیتا ہے, وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے نا شافعی حنفی کا, باقی تو سارے سیم ہی ہیں. تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے. آج کا ریئیکشن ویڈیو تو روزے کے بارے میں بتایا, شعبان کے روزے کے بارے میں بتایا, تو اچھے نالج دیے, تو آپ ضرور رکھیں. اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ.